دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس سیکنڈ ایئر کی انگلش بک سے لیسن نمبر 2 جناز ویژن آف پاکستان کے اس لو بیسڈ کویسچنز کے بارے میں سیکھیں گے۔ تو میں نے کچھ سوالات بنائے ہوئے ہیں تو میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ کویسچن نمبر فرسٹ ہے ہو ڈیلیورڈ دا فیمس اسپیچ ٹو دا کانسٹیچوئنٹ اسمبلی آف پاکستان۔ سوال کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں جو مشہور تقریر پیش کی ہے وہ کس نے کی؟ تو اس کا آنسر ہے قائد اعظم محمد علی جناح delivered the famous speech to the Constituent Assembly of Pakistan. He spoke on August 11, 1947. یعنی قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی دستور ساز اسمبلی سے مشہور تقریر کی۔ انہوں نے 11 اگست 1947 کو خطاب کیا۔ کویسچن نمبر 2 ہے What did قائد اعظم thank the assembly for؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ قائد اعظم نے اسمبلی کا کس چیز پر شکریہ ادا کیا؟ تو اس کا آنسر ہے قائد اعظم thanked the assembly for choosing him as the first president of Pakistan. He considered it a great honor. یعنی قائد اعظم نے انہیں پاکستان کا پہلا صدر منتخب کرنے پر اسمبلی کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے اسے بہت بڑا اعزاز سمجھا۔ گریٹ آنر، بڑا اعزاز۔ کویسچن نمبر 3 What were the two main functions of the Constituent Assembly mentioned by Jinnah؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ آئین ساز اسمبلی کے 2 اہم کام کیا تھے جن کا جناح نے ذکر کیا۔ تو اس کا جواب ہے The two main functions were to create the future constitution of Pakistan and to act as the sovereign body of the federal legislature of Pakistan۔ جواب کا مطلب یہ ہوا کہ آئین ساز اسمبلی کے 2 اہم کام پاکستان کے مستقبل کے آئین کی تشکیل یعنی آئین کو بنانا اور پاکستان کی وفاقی مقننہ یا قانون ساز یا قانون بنانے والے ادارے خود مختار ادارے کے طور پر کام کرنا تھا۔ کویسچن نمبر 4 ہاؤ ڈیڈ قائد اعظم ڈسکرائب دا کریشن آف پاکستان؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ قائد اعظم نے پاکستان کی تخلیق کو کیسے بیان کیا ہے، یعنی پاکستان کے بننے کا جو عمل ہے اس کو اس نے کس طرح بیان کیا ہے کہ اس کی تخلیق جو ہوئی وہ کس طرح کا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے قائد اعظم described the creation of Pakistan as an unprecedented and peaceful revolution. He said it was something that the whole world was wondering about. یعنی جواب کا مطلب یہ ہے کہ قائد اعظم نے پاکستان کے قیام کو ایک بے مثال اور پرامن انقلاب قرار دیا ہے۔ unprecedented بے مثال، peaceful revolution پرامن انقلاب۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں پوری دنیا حیران ہے۔ کویسچن نمبر 5 ہے What did قائد اعظم say was the first duty of a government؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ قائد اعظم نے کیا کہا تھا کہ حکومت کا اولین فرض کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے قائد اعظم said that the first duty of a government is to maintain law and order. This is to protect the life, property and religious beliefs of the people. جواب کا مطلب یہ ہے کہ قائد اعظم نے فرمایا کہ حکومت کا اولین فرض امن و امان برقرار رکھنا ہے اور یہ کہ یہ لوگوں کی جان، مال اور مذہبی عقائد کی حفاظت کے لیے ہے۔ کویسچن نمبر 6 What major problems did قائد اعظم identify in his speech؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ قائد اعظم نے اپنی تقریر میں کن بڑے مسائل کی نشاندہی کی؟ تو اس کا جواب ہے قائد اعظم identified bribery and corruption as major problems. He called them a poison that needed to be stopped. قائد اعظم نے رشوت اور بدعنوانی کو بڑے مسائل کے طور پر بیان کیا۔ اس نے انہیں ایک زہر قرار دیا جسے روکنے کی سخت ضرورت ہے۔ کویسچن نمبر 7 What is nepotism according to قائد اعظم and what was his stance on it؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ قائد اعظم کے نزدیک اقربا پروری کیا ہے؟ نیپوٹزم کہتے ہیں اقربا پروری، اس پر ان کا کیا موقف تھا؟ سٹانس کہتے ہیں موقف کو۔ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ نیپوٹزم از when people get jobs or benefits because of their relationships rather than merit. قائد اعظم said he would never tolerate nepotism or jobbery. جواب کا مطلب یہ ہے کہ اقربا پروری سے مراد یہ ہے کہ جب لوگ میرٹ کی بجائے اپنے رشتوں کی وجہ سے نوکریاں یا مراد حاصل کرتے ہیں۔ قائد اعظم نے کہا کہ وہ اقربا پروری یا بیمانی کبھی برداشت نہیں کریں گے۔
جابری کہتے ہیں بے ایمانی کو، بے ایمانی. نیپوٹزم کہتے ہیں اقربا پروری کو. اقربا پروری کسے کہتے ہیں؟ اقربا پروری اسے کہتے ہیں کہ کسی ڈپارٹمنٹ میں آپ کا کوئی رشتہ دار ہو، وہ ایک اعلیٰ پوسٹ پر ہو اور وہ میرٹ کی بجائے آپ کا وہ کوئی کام جو ہے وہ کر دے، تو اس عمل کو ہم کہیں گے اقربا پروری، یعنی اپنے عزیز لوگوں کو، اپنے لوگوں کو کوئی چیز دینا. کویشچن نمبر 8. ہاؤ ڈڈ قائد اعظم فیل اباؤٹ دا پارٹیشن آف انڈیا اینڈ پاکستان؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم کے بارے میں قائد اعظم کو کیا محسوس ہوا؟ تو اس کا آنسر ہے قائد اعظم نیو دیٹ ناٹ ایوری ون اگریڈ ود دا پارٹیشن بٹ ہی بلیوڈ اٹ واز نیسیسری، ہی تھاٹ اٹ واز دا اونلی سلوشن ٹو انڈیاز پرابلم. جواب کا مطلب یہ ہے کہ قائد اعظم جانتے تھے کہ ہر کوئی اس تقسیم سے متفق نہیں تھا، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تقسیم نہایت ضروری ہے. ان کا خیال تھا کہ یہ ہندوستان کے تمام مسائل کا واحد حل ہے. کویشچن نمبر 9. وٹ ڈڈ قائد اعظم سے اباؤٹ دا یونٹی آف ڈفرینٹ کمیونٹیز ان پاکستان؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ قائد اعظم نے پاکستان میں مختلف کمیونٹیز یا برادریوں کے اتحاد کے بارے میں کیا فرمایا؟ تو اس کا آنسر ہے قائد اعظم said that everyone regardless of their community should work together as citizens of Pakistan. He believed that this unity would lead to success. قائد اعظم نے فرمایا کہ ہر کسی کو، خواہ وہ کسی بھی برادری سے تعلق رکھتا ہو، پاکستان کے شہری کی حیثیت سے مل کر کام کرنا چاہیے ان کو. ان کا خیال تھا کہ یہ اتحاد جو ہے یہ کامیابی کا باعث بنے گا. کویشچن نمبر 10. What was قائد اعظم's vision for the different religious groups in Pakistan? سوال کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں مختلف مذہبی گروہوں کے لیے قائد اعظم کا ویژن کیا تھا، یعنی ان کے بارے میں ان کا کیا خیال تھا؟ جواب: قائد اعظم's vision was that people should be free to follow any religion but in the political sense everyone should be united as citizens of Pakistan. جواب کا مطلب یہ ہے کہ قائد اعظم کا ویژن یہ تھا کہ لوگ کسی بھی مذہب کے ماننے میں آزاد ہیں، لیکن سیاسی لحاظ سے سب کو پاکستان کے شہری کی حیثیت سے ایک ہونا چاہیے، متحد ہونا چاہیے. کویشچن نمبر 11. What did قائد اعظم think was the biggest obstacle to India's freedom in the past? سوال کا مطلب یہ ہے کہ قائد اعظم کے خیال میں ماضی میں ہندوستان کی آزادی میں سب سے بڑی رکاوٹ جو تھی وہ کیا تھی؟ تو اس کا جواب ہے قائد اعظم thought that the division between different communities were the biggest obstacle. He believed these divisions had held back India's freedom. یعنی جواب کا مطلب یہ ہے کہ قائد اعظم کا خیال تھا کہ مختلف برادریوں کے درمیان تقسیم جو ہے یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے، یعنی وہ آپس میں تقسیم ہو گئے ہیں. ان کا خیال تھا کہ ان تقسیموں نے ہندوستان کی آزادی کو روک دیا ہے. کویشچن نمبر 12. What freedom did قائد اعظم promise to the people of Pakistan regarding religion? سوال کا مطلب یہ ہے کہ قائد اعظم نے پاکستان کے عوام سے مذہب کے حوالے سے کس آزادی کا وعدہ کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے قائد اعظم promised that people in Pakistan were free to go to their temples, mosques or any other place of worship. Religion, he said, had nothing to do with the business of the state. جواب کا مطلب یہ ہوا کہ قائد اعظم نے وعدہ کیا تھا کہ پاکستان میں لوگ اپنے مندروں میں، مسجدوں میں یا کسی اور عبادت گاہ میں جانے کے لیے آزاد ہیں. انہوں نے کہا کہ مذہب کا ریاست کے لین دین سے یا کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہے. کویشچن نمبر 13. According to قائد اعظم, how should people in Pakistan think of themselves in the future? سوال کا مطلب یہ ہے کہ قائد اعظم کے مطابق پاکستان میں لوگوں کو مستقبل میں اپنے بارے میں کیسا سوچنا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے قائد اعظم wanted people to think of themselves first as citizen of Pakistan, not just as member of particular religion or community. جواب کا مطلب یہ ہے کہ قائد اعظم چاہتے تھے کہ لوگ سب سے پہلے اپنے آپ کو پاکستان کا شہری سمجھے، نہ کہ کسی خاص مذہب یا برادری کے فرد کے طور پر اپنے آپ کو سمجھے. کویشچن نمبر 14. What guiding principles did قائد اعظم say he would follow as the leader? یعنی سوال کا مطلب یہ ہے کہ قائد اعظم نے کون سے رہنما اصول پر عمل کرنے کا کہا تھا بطور لیڈر؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب ہے قائد اعظم said his guiding principle would be justice and fairness. He promised to lead without any prejudice or favoritism. جواب کا مطلب یہ ہے کہ قائد اعظم نے کہا کہ ان کے جو رہنما اصول ہے، ان کے جو گائیڈنگ پرنسپلز ہے وہ عدل و انصاف ہوں گے. انہوں نے کہا کہ بغیر کسی تعصب اور فیورٹزم کے وہ قیادت کرنے کا اس نے وعدہ کیا تھا. یعنی اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ نہ کسی کے ساتھ تعصب رکھیں گے اور نہ کسی ایک طرف پر وہ جھکیں گے. ٹھیک ہے، فیورٹزم کا مطلب یہاں پر یہ ہوا کہ ایک بندہ جو ہے ایک طرف پر جھکا ہوا ہو. تو انہوں نے بغیر کسی تعصب اور فیورٹزم کے قیادت کرنے کا وعدہ کیا.
آخری سوال ہے واٹ واز قائد اعظم's ہوپ فار پاکستان's فیوچر. تو اس کا سوال کا مطلب یہ ہے کہ قائد اعظم پاکستان کے مستقبل کے لیے کیا امید رکھتے تھے. تو اس کا جواب ہے قائد اعظم hoped that with everyone's cooperation Pakistan would become one of the greatest nations in the world. He believed this was possible if people worked together. جواب کا مطلب یہ ہوا کہ قائد اعظم نے یہ امید ظاہر کی کہ سب لوگوں کے تعاون سے پاکستان جو ہے وہ دنیا کی عظیم ترین قوموں میں سے ایک بن جائے گا. ان کا خیال تھا کہ اگر لوگ مل کر کام کریں تو یہ سب کچھ ممکن ہے. تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھیے گا, انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.